446 میں آ کر شیعوں کی حکومت کو ختم کیا تغرل بیگ سلجوکی نے۔ سلجوک مسلمان ہوئے تھے محمود غزنوی کے دور میں، سلجوک ان کے بڑے کا نام تھا۔ تو ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوک سے پوچھا اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمی پیش کر سکتے ہو؟ تو اس نے ایک تیر دیا، کہا یہ ایک تیر ہے میرا، کسی کو یہ تیر بھیج کر میرے علاقے میں بھیج دو تو چند گھنٹوں میں 1,00,000 تلواریں تیرا پہرا دینے کے لیے تیار ہوں گی، میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ تو یہ سلجوک کی نسل میں تھا تغرل بیگ۔ اللہ تعالیٰ نے جب عرب زوال کا شکار ہو گئے اور ضعف کا شکار ہو گئے، جیسے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں، پھر اور قوم کو جگہ ملتی ہے۔ جیسے بڑھاپا ایک فرد پہ آتا ہے، ایسے بڑھاپا قوم پہ آتا ہے۔ قوم کا بڑھاپا جوانی میں نہیں لوٹ سکتا، جیسے فرد کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، قوم کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، کوئی علاج نہیں، نئی نسل کا آنا ہی علاج ہے۔ تو عرب دھل چکے تھے، 600 سال بہت ہوتے ہیں حکومت کو، اپنی صفات گم کر چکے تھے، اب نئے خون کی ضرورت تھی۔ تغرل بیگ پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل سنت والجماعت کو استحکام بخشا، شیعوں کی حکومت کو ختم کیا، بغداد سے، شام سے، ان سارے علاقوں سے۔ صلاح الدین ایوبی نے اسماعیلی شیعہ کی حکومت کو ختم کیا، مصر۔ العاضد ان کا آخری خلیفہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا پروردہ تھا، اس کا دوست تھا، اس کے دوست بھی تھا، بچہ بھی تھا اس کے سامنے، زیادہ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا اور اس کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، مصر کی مدد کے لیے بھیجا۔ تو وہاں اس نے صلاح الدین ایوبی نے وہاں ختم کیا، تغرل بیگ نے یہاں ختم کیا۔ تو پھر سلجوک جو تھے نا یہ اقتدار میں آئے، ادھر ختم ہو گئی سلطنت بنو عباس کی، مصر ایک چھوٹی سی ترکوں کی سلطنت۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مرکزیت کے لیے ایک نظام چلا ہے، دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان، ایک جنگلی بدوؤں کا قافلہ، جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر، ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس وادی میں پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی ہے، دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالب آ رہا ہے۔ ان کو نہیں پتا شکست کھانے والے کون ہیں اور فتح پانے والے کون ہیں، ان کو نہیں پتا۔ اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی تغرل ہے، تغرل۔ تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو، کچھ پتہ نہیں کون ہے، کہتا جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو۔ تو 400 وحشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا۔ تو ایک کافی ہوتا تھا، 400 دوڑ جب تلواریں پڑیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا، بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خوردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا، اسے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا تو تم نے میری مدد کیوں کی؟ کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے، تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی۔ پھر اس نے اپنا تعارف کرایا، میں ہوں سلیمان سلجوکی، ترکی کا بادشاہ۔ مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست کھا رہا تھا، تاتاری فتح پا رہے تھے، مسلمان شکست کھا رہے تھے۔
تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے، تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ کہنے کا کر لوں گا۔ تو اس کو لے کر ترکی آیا، اور استنبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا، اسے فتح کیا اس تغرل کے آگے چوتھے پانچویں پڑپوتے محمد فاتح نے۔ تو یہ استنبول ہے، یہ ترکی ہے، بیچ میں ایک چھوٹا سمندر ہے، یہاں ایک جاگیر ہے۔ تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے، ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے، تو میرا دفاع کرتے رہنا، یہ جاگیر تیری۔ اس جاگیر پہ اس نے اپنے قافلے کو آباد کر دیا، اپنے قبیلے کو، اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی، جو ایک صوبہ سمجھو سلمان سلجوقی کا، وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے۔ وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیعت ہوتا ہے، وہاں شیخ طریقہ میں ان کے یہ بیعت ہونے جاتا ہے، وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتا ہے، تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے۔ یہ جب کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیوار میں طاقچے پر قرآن پڑا ہوا ہے، تو یہ تغرل بیگ کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ اچھا، وہ اس کو وہاں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ دیہاتی آدمی، جنگل کا رہنے والا، پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا، وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں، کتنی بے ادبی ہے۔ تو اس نے ایسے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا اور کھڑا ہو گیا، ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہا۔ رات کے پچھلے پہر اس کو خواب آیا، کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کے اتر گیا۔ پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 3 بر اعظم پہ چھا گیا، افریقہ پر، یورپ پر، ایشیا پر۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی، وہ کھڑا ہوا ہے، تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا، تو انہوں نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دی تھی۔ اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا، تغرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان، عثمانی ترک نام سنو، جو میں نے کل بتایا تھا کہ 1924 میں وہ خلافت ختم ہوئی۔ تو ایک بیٹا پیدا ہوا عثمان۔ عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو 1924 تک چلتی رہی، کوئی 800 سال یہ حکومت چلی۔ تو حکومت کا شرازہ بکھرا، لیکن پھر جڑ جاتا تھا، پر وہ قرن اول والا جوڑ کبھی نہ پیدا ہوا، ٹکڑے بن گئے۔ ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا جو دعوت دیتے رہے، دعوت زندہ رہی۔ جو تربیت کا نظام تصوف کے ساتھ تھا، اب وہ تبلیغ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، بچوں، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج مجھے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے، تو میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، اس بعد میں بات کریں گے۔ ہمارے نبی محبت کے قابل کیسے نہ ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس میں ایک تو ترجمہ ہے والضحیٰ، روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، جب رات چھا جائے اس کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں،
اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں. قلا ناراض، کاف نہیں ملایا. ما ودعک ربک وما قلاک، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا. یہ تو اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے. امام راضی تفسیر کے کنگ ہیں، ان کے 2 ترجمے بتاتا ہوں. والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا، آپ کی چادر کی قسم، کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہگاروں کو چھپا لیں گے. تیسرا ترجمہ، یہ امام راضی کی بات ہے اس لیے میں آرام سے کہہ رہا ہوں. والضحیٰ، یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں. والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم. بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں. الم یجد کا ہاں وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت باقی ہے. آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کا دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا. انا قائدہم اذا وفدوا، لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا. انا شافعہم اذا حبسوا، قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا. انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ نا امید ہوں گے میں خوشخبریاں سناؤں گا. اجازت ہے کھڑے ہو کے پی لوں؟ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی. یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، میرے گرد 1000 جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں. انی و امتی علی کومن من الارض، قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، باقی سب نیچے ہوں گے. میرے رب کہہ رہا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے. آپ جانتے ہی نہیں میرے محبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے. اگر ہوتا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ثُمَّ تَرْضَىٰ، میں آپ کو دوں گا پھر آپ راضی ہو جائیں گے، بالکل مطلب اور ہو جاتا. فترضا، میں فا کا مطلب سمجھانے کے لیے قصہ سناتا ہوں. کسی کو جب اس کی سوچ سے زیادہ ملے تو وہ کیسے اس کے ایکسپریشن ہوتے ہیں. پشاور میں ہماری جماعت، میرے ساتھ عرب رائل فیملی کے نوجوان، ایک پٹھان مانگتا ہوا آیا خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، اللہ کے نام پہ دو. اب یہ 84 کی بات ہے، تو آ کے گاڑی کے ساتھ ایسے لگ گیا خدائے دا پارا. اب وہ سوچ رہا تھا یہ گاڑی والا 1 روپیہ دے گا یا زیادہ زیادہ 5 روپے دے گا. اس زمانے میں 4 آنے 8 آنے روپیہ بہت کم دیتے، 5 روپے. وہ بڑی گاڑی تھی، وہ تو خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، اللہ کے نام پہ دو. تو وہ شیخ جو تھے اس نے جیب میں جتنے پیسے تھے سارے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھے. اب آپ ایکسپریشن سے سمجھنا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، خدائے خدائے خدائے. اس نے دوڑ لگا دی. میں نے کہا شیخ پتہ یہ کیوں بھاگا ہے؟ پورے مہینے کا راشن اس کو مل گیا. اور دوسرا
اس کو یہ شک ہے کہ شاید غلطی سے اتنے دے دیے باقی واپس نہ لے لے، تو وہ بھاگ گیا ہے۔ یہ ہے فا فترضا، میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ الم یجد کا یتیم، اب پیچھے یہ صورت آئی کیوں؟ آپ پر وحی بند ہو گئی اور آپ اداس ہو گئے، اور قریش مکہ کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا، اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو گیا۔ غیروں کی بات بری لگتی ہے، اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے، والضحی، اللہ اکبر۔ دیکھو مثلا میں فوزان پہ ناراض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے آ کر میرا ایکسپریشن دیکھتا ہے، نہ کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں، مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا، آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو 2 سال پہلے بلایا، اس کے اگلے سال بھی بلایا، ابھی بھی بلایا، اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہوگی بات، یہ فوزان سمجھ میں آ گئی بات۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی، مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی، مجھے قسم ہے تیرے چہرے تیرے خوبصورت بالوں کی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ کیسے؟ الم یجد کا یتیما فآوا، آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدا، آپ کو یاد نہیں، آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں تھے، میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنا، آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور کمی میں تھے، تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا۔ اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دوہرا کر دیا تھا، میں نے وہ بوجھ ہٹائے، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک، اور میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ پھر آگے اللہ نے نصیحت کی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو میرے محبوب آپ یتیم تھے، کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے اس کے ساتھ وہ کرنا جو میں نے کیا۔ میرے محبوب آپ میری طلب میں تھے، آپ سے کوئی ہدایت طلب کرنے والا آئے تو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے کیا۔ اور میرے محبوب میں نے آپ کو ایک مالدار گھرانے میں شادی کروائی، تو آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بیان کریں۔ اس صورت میں اتنا خوبصورت تناسب ہے، پیچھے چلو، ما ودعک ربک وما قلی، دلیل کیا ہے؟ الم یجدک یتیما فآوا، بھلا میرے محبوب میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ یتیم تھے، میں نے ٹھکانہ دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو اگلی آیت آ رہی ہے، الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اس کا اس کے ساتھ جوڑ ہے۔ ووجدک عائلا فاغنا، اس کا آخری آیت کے ساتھ جوڑ ہے، ووجدک عائلا فاغنا اور ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اب میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں۔ پہلی ما ودعک ربک وما قلی، یہ جا کے جڑتی ہے الم یجدک یتیما فآوا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اور آگے کیا آ رہا ہے؟ ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، یہ تین کا سیٹ ہے۔
ما ودعک ربک وما قلی، یہ جا کے جڑتا ہے الم یجدک یتیما فآوی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ جا کے جڑتا ہے ووجدک ضالا فہدی ولسوف یعطیک ربک فترضی، یہ جا کے جڑتا ہے ووجدک عائلا فاغنی۔ پھر اگلی تین ان اوپر والی تین سے جڑتی ہیں میرے محبوب، الم یجدک یتیما فآوی، فاللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ سبحان اللہ، کیسے پرویا ہے میرے رب نے، کس خوبصورت انداز میں اس کو پرویا ہے۔ اس کے آگے آتا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو لکھ رہا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میں نے آپ کو اپنی طلب میں اپنا آپ دکھایا، آپ کے پاس لوگ طلب لے کر آئیں گے تو آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو ہدایت کا راستہ بتانا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ سورۃ والضحیٰ میں گم ہو جاؤں گا، مجھے تو تھوڑا آگے یہ بتانا ہے کہ میرے نبی سے محبت کیوں نہ کریں، کہ ان سے اللہ پیار کر رہا ہے، ان سے اللہ محبت۔ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، قرآن کی سب سے پہلی قسم سورہ نساء، اور قرآن کی سب سے آخری قسم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے، فلا وربک، فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اب تھوڑا غور فرمائیں، اللہ میرے نبی کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے، یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔ میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا، میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، ان پہ پھل لگتا ہے، وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے، میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں، وہ بھاگا بھاگا آتا ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے۔ اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کریں۔ آپ نے اس کو بلایا، وہ منافق تھا، آپ نے اس سے فرمایا بھئی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کھجور لے کے دوں گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، کوئی اور کھجور ہوتی میں دے دیتا، یہ تو میری معذرت ہے۔ وہ تو منافق تھا، اٹھ کے چلا گیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے؟ ان کا نام ہے ابو الدحداح۔ آپ نے کہا ہاں، تو مجھے لے کے دے دے، میں تمہیں لے دوں گا۔ وہ اس کے پیچھے چلے گئے، اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا جا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی، تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول، منہ سے بول، کتنے لینے ہیں؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے۔ باغ میں 600 کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے۔ تو کہتا ہے پکے ہو، پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل ہوں، میں پھروں گا؟ مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈن، کھجور میری، باغ تیرا۔ وہ بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا۔ کہا کیسے کیا؟ کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا۔
कम मिन अदकन रदाहा वदारन फयाहा ले अबिद दाह दाहा फिल जन्ना। मेरे साथी, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में एक घर नहीं महल बना दिए सैकड़ों, और एक बाग नहीं हजारों बाग तेरे लिए तैयार कर दिए। ये है ईमान की निशानी, ये है मोहब्बत की निशानी। मेरे नबी की जिससे ये हमारे बच्चे नहीं हैं, ये खिलाड़ियों जैसे बाल बनाते हैं। एक छोटा सा बच्चा मुझे कराची में मिला, तो वो जो अजीब से बाल नहीं यहाँ से ऊपर हो जाते हैं, तो मैंने कहा ये तुमने बाल कैसे बनाए हुए हैं? कहा आपको पता नहीं, मैसी कोई था, मैसी, हाँ आपको पता नहीं मैसी के बाल ऐसे हैं? मैंने कहा बेटा बुरे लगते हैं। कहा कैसे? मैसी के बाल हैं, बुरे कैसे लगते हैं? जब आदमी किसी को बड़ा बना लेता है उसको फॉलो करता है। अल्लाह के महबूब से मोहब्बत की निशानी क्या है कि हमने उनको फॉलो करना है। उनकी ज़िंदगी सिर्फ 5 नमाजें नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी सिर्फ 30 रोज़े नहीं हैं, हज नहीं है। आप हर लाइन से इस काबिल हैं कि आपसे प्यार किया जाए। आप अपने वज़ा शक्ल सूरत, सबसे पहली चीज़ जो अट्रैक्ट करती है वो सूरत है, वो शक्ल है, वो मंज़र है कि आदमी उसमें गुम हो जाता है। मेरा इधर नारायण में बयान हो रहा था तो उन्होंने बाहर बयान रख दिया, सामने इतना खूबसूरत मंज़र था कि मैं बोलते बोलते उधर देखता तो मुझे अपना मजमून भूल जाता कि मैं क्या कह रहा था। ये तो दुनिया है। अल्लाह ने मेरे नबी को कैसा बनाया? एक बद्दू औरत है, अनपढ़ औरत है, उम्मु मअबद अल-खुज़ाइया, वो मेरे नबी का हुलिया बताती है। आपको तर्जमा करके सुनाऊंगा, लेकिन आप अल्फाज का रिदम और अल्फाज में म्यूज़िक वो आप सब महसूस करेंगे। वो बद्दू औरत कहती है, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ाअ अबलजल वज्ह हासिनल खल्क़ लम तअबहु खुजला वलम तुज़रि बिही सअला वसीमुन क़सीम फ़ी ऐनैहि दअज फ़ी अशफ़ारिही वतफ़ फ़ी सौतिही सहल फ़ी लिह्यतिही कसाफ़ा फ़ी उनुक़िही सतअ वसीमुन क़सीम अकहल अहवर अज़ज अक़रन इन तकल्लमा अलाहुल बहा व इन सकता फ़अलाहुल वक़ार व कअन्न मंतक़हु खरज़ात नज़्मिन यनहदरन। अल्लाह, पता चला कि अल्फाज का रिदम। वो कोई बोलो तो सही, क्या रिदम है। अब तर्जमा सुनो। वो कहती है अपने खामिद को कि अबू माबद, एक शख्स आया था, मुझे यूं लगा जैसे 14वीं का चांद कपड़े पहन के जमीन पे उतर आया हो। सुभान अल्लाह, क्या कहे। इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई हसीन व जमील। पेट निकलवा नहीं कि बदसूरत हो जाए। पेट निकलाओ तो आदमी सज्जे पासे, पेट खब्बे पासे, पेट सज्जे पासे, आप खब्बे पासे। अरे भाई समझ के खाया करो, हम खाने नहीं आए, जिंदगी गुजारने आए हैं। रमज़ान में कैसी तबाही फैलाते हो, समोसे भी, पकोड़े भी, मछली भी, मुर्गी भी, फिर ऊपर से 7 अप। वो कहते हैं वो उसमें तो गैस होती है, उसका गैस बाहर निकलती है तो डकार आता, कहता है शुक्र है हाजमा हो गया। वो हाजमा नहीं होते, रसत अनास हो गया। कहा इतना खूबसूरत था कि सर से पांव तक हुस्न उसका गुलाम था, खूबसूरती उसकी बांधी थी, और मैं जिधर से देखती थी मुझे हुस्न ही हुस्न नजर आता था। और जब मैं उसके चेहरे पर देखती तो मेरी आंख नहीं भरती थी, मेरा जी चाहता था मैं देखती जाऊं, देखती जाऊं, देखती जाऊं, मेरा दिल नहीं भरता था। कौन? वसीम। वसीम उसे कहते हैं जिसको देखने से दिल न भरे। कसीम, जिधर से देखो हुस्न हो, उसे कहते हैं कसीम। कि उसकी आंखें बड़ी मोटी, अहवर, अदअज, अशकल, अंजल, अबरज, अहदब, ये सब मेरे नबी की आंखों की तारीफ है। इन 5-6 अल्फाज का एक मतलब है कि अल्लाह ने कायनात में ऐसी हसीन आंख किसी की बनाई नहीं थी। हुस्न जमाल आंखों में। और
پلکیں بڑی لمبی، یہ عورتیں یہاں نکلی لگا لیتی ہیں نا لمبا لمبا کرنے کے لیے، تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، زبان میں آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، آواز میں ایک ایسا دل کھنچتا تھا، گردن لمبی تھی، سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا، جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، اور سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر، سبت القصب، سیدھا قد تھا، سیدھا قد، بالکل سیدھا قد، عریض المنکبین، چھاتی چوڑی تھی، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، رحب الراحہ، یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، رحب مسیح القدمین، پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے اور پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا، اور یمشی تکفین، کندھے جھکا کے چلتے تھے، اللہ، یہاں چار آدمی سلام کریں تو آدمی یوں ہو جاتا ہے، اور میرے نبی کو فرشتے سلام کر رہے ہیں اور آپ یوں چلتے تھے، ایسے ایسے چلتے، تھوڑے سے کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے آپ کبھی نہیں چلے۔ جو دیکھنے میں ایسا حسین ہو اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے؟ خاندان اونچا ہو تو آدمی اس کی قدر اور عظمت کرتا ہے۔ میرے نبی کا خاندان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چنا، عرب کی ساری اولاد سے مضر کو چنا، مضر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا، قریش کی ساری اولاد سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا۔ میں سب سے اعلیٰ خاندان کا ہوں، عالی نسب ہوں، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ یہ جو مائیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھو، میں ایک مثال دیتا ہوں، محبت ہوتی ہے نا چھوٹا بچہ گود کا، میرا چاند، میرا دلارا، یہ اس کا بچہ ہے بٹن جتنا، یہ نبیل کا اتنا سا ہے، تو اس کو کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اس کو لوریاں دیتا ہے، میرا چاند، کالا ٹٹ، میرا چاند، میرا چاند، میرا چاند۔ تو میرے رب کو اپنے حبیب سے محبت ہے تو صرف محمد نہیں کہتا، چونکہ محمد کہنے سے محبت کا فلو نکلتا نہیں، تو اللہ نے اپنی محبت کے فلو کو نکالا، میرا محمد، میرا احمد، میرا ماہی، میرا حاشر، میرا عاقب، میرا فاتح، میرا قاسم، میرا ابو القاسم، میرا طٰہٰ، میرا یاسین، یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام۔ اور پھر قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رؤوف، رحیم، عزیز، حریص، مزمل، مدثر، یہ اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا نوح، نام لے کر پکارا، لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا اور آپ کے نسب کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن الصلاۃ والسلام بن شیث بن آدم۔ اگر اپنے نبی سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں؟ کون وفادار ہے؟ قیامت کا منظر ہوگا، میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچانتا، میرے رب کی قسم، یوم یفر المرء من اخیہ
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يود المجرم لو يفتدي يومئذ بنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا كلا قیامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچانتا. یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی, یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے. میں کہوں گا کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہے گا ابا آپ کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا. ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے. ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے. اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی. آدم علیہ السلام نفسی نفسی, نوح علیہ السلام نفسی نفسی, ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یوسف, یونس, عیسیٰ, موسیٰ, یوشع, لوط, شعیب, صالح, ہود, سارے انبیاء نفسی 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 نفسی, میری جان بچا میری جان بچا. ایک طرف سے ایک آواز آئے گی, ایک آواز آئے گی, امتی امتی. واہ یا رسول اللہ, ہم آپ پہ قربان جائیں. جس دن ماں نہیں پوچھ رہی, نبی نہیں پوچھ رہے, بیٹا نہیں پوچھ رہا, بھائی نہیں پوچھ رہا, یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. تو نظریں طواف کریں گی, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, یہ کون بول رہا ہے, سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے. جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے جھولی پھیلا کے کھڑے, یا میری امت کو, یا اللہ میری امت کو. کون سی امت جو ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے, جوئے کھیلتے رہے, زنا کرتے رہے, سود کھاتے رہے, جھوٹ بولتے, چوریاں کرتے رہے, ڈاکے مارتے. میرا نبی کہہ رہا ہے میری امت کو بچا لے, میری امت کو بچا. تو اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے. موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے. میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا. ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے, تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, میری جان بچا لے. مریم جانے تو جانے, میری عیسیٰ. 5 بڑے رسول ہیں, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, محمد صلی اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, میری جان بچا. اور میرا نبی کہے گا یا اللہ میری امت کو بچا لے. کون سی امت انہوں نے ساری زندگی اس کا مذاق اڑایا. میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ, دور ہو جاؤ میری نظروں سے, تم نے میری نسل کو قتل کیا, تم نے میرے گھرانے کو اجاڑ دیا. سب کو بلت یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے, میری امت کے متقی, میری امت کی رابعہ بصری, جنید بغدادی کو بچا. نہیں یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے, ساری امت کو میری جھولی میں ڈال. یہاں اللہ کہے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. معافی چاہتا ہوں میں جذباتی ہو گیا ہوں. میرے بھائی بہنوں, میرے بچوں, تھوڑی سی زندگی ملی ہے, تھوڑی سی زندگی ملی ہے, اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لو. میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے بتا دیتا ہوں. جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں
کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا۔ پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا، باپ کو دیکھا نہیں ہے، تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آ رہا ہوں، نماز پھر پڑھا دوں گا۔ اپنے والدین کی عزت کرو۔ یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ قرن کی شاخ سے ہوگا۔ ہو گیا ٹائم؟ اچھا اچھا، اس سے دعا کرانا، علی آپ بھی، عمر آپ بھی۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہ جاؤ، تو ایک آدمی کھڑا رہا، کہا تم قرنی ہو؟ کہا جی ہاں۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں، تو پاگل ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر۔ دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا ارے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو۔ وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ ایسے کانپنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، فرمائیے آپ۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر۔ تو وہ رونے لگے، آپ نبی کے صحابی، میں عاجز مسکین میں دعا کروں؟ میری اوقات ہے میں دعا کروں؟ کہاں ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پیچھے تہجد ہے؟ نہیں۔ جہاد ہے؟ نہیں۔ علم ہے؟ نہیں۔ نماز ہے؟ نہیں۔ روزہ ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ ہے؟ نہیں۔ خیرات ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا، جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ۔ تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا، تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے، گنہگار مسلمان۔ تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فعل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ یہ ماں ہے، صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ماں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اب تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا، یہ باپ کا مقام ہے۔ پھر آپ نے 11 شادیاں کی، کیوں کی؟ سنو حدیث، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ کہ میرے ساتھیوں سنو،
اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو، میں نے کی۔ میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا۔ تو اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی۔ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ، سننا حدیث طبرانی کی، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خاوند کو دے، خاوند اپنی بیوی کو دے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اور اللہ بیوی سے کہتا تیرا خاوند تیرا لباس ہے۔ آپ نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا، کس محبت سے کیا کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں۔ یہ حسن سلوک، یہ محبت۔ حضرت عائشہ کی عمر تھوڑی تھی، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھی چلے جاؤ سارے آگے چلے گئے، تو صرف آپ دونوں رہ گئے۔ تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں۔ سبحان اللہ، حضرت اما عائشہ نے نہیں کہا، میرے نے عائشہ دوڑ لگائیں، میں کہا جی لگائیں۔ تو کہنے لگے ہمیں دوڑ لگائی، تو کہنے لگے میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ چند سال گزرے تو پھر ہم جہاد کے سفر سے آ رہے تھے، تو آپ نے کہا صحابہ سے جاؤ بھی چلے جاؤ آگے 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 آگے، وہ غائب ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، تو میں نے کہا جی لگائیں۔ کون دنوں ذرا میں موٹی ہو گئی تھی، تو جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ تو ہم نے کہا ہاذہ بتلک، عائشہ تو میں اب برابر ہو گئے، ایک دوڑ تم نے جیتی، ایک دوڑ میں نے جیتی۔ یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا کہ گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، تاکہ ایک نسل تیار ہو، بیلنس زندگی گزارو۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، امبیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے۔ میرے پاس پرسوں 30-40 لوگ آ گئے، وہ یہاں جو ایک سلمہ صاحبہ ہیں، سلمہ ہی نام ہے نا، سلمہ زاہد، تو ایک نے کہا جی یہاں ہم اولاد کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، کیا کریں، کوئی ہمیں اس کا سلوشن بتائیں۔ میں نے کہا بہت آسان ہے، ماں اپنے بچے کو ٹائم دے، نصیحت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹائم دے۔ میں نے کل آپ کو شکل بنا کے دکھایا تھا کہ میرے نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے ہیں۔ اتنے بڑے ہستی، اتنے بڑے نبی، اور بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں اور ان کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور ان کی بہن زینب کو بٹھاتے اور پھر کمرے میں چکر لگاتے، پھر فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے، فرض نماز، فرض، اور سجدہ لمبا، اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی صف میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا بھی چکر کیے، تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے۔ تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں، میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو، ماں بنو، تھانے دار نہ بنو، باپ بنو۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیچے اتاروں، تو مجھے دیکھنا، آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے نا،
تو آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، یہ دیکھ رہے ہو، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا، کبھی ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میری جان قربان ہو ان دونوں پر، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، انہیں دکھ نہ پہنچانا۔ کیا آپ دیکھ رہے تھے؟ ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مارا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا۔ آپ کو اولاد کی محبت، نبی جس دن آپ جا رہے تھے پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری 611 عیسوی 6 جون، آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، اطمینان سے ملے، رخصت فرما دیا۔ پھر داماد علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھے، ان کے کمر پہ ہاتھ پھیر نہ۔ فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگیں، کہا رو نہیں، تو بھی جلدی میرے پاس آ جائے گی۔ 6 مہینے بعد صرف 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ پھر آپ نے علی کو بلایا، دعا دی، کہا پھر حسن حسین کو بلاؤ۔ جو ہی آپ نے ان کو یوں لیا تو آپ کے ایسے پانی کی طرح آنسو بہنے لگے، اس طرح کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ ایک بچے کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، لیکن آپ نے تقدیر، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے۔ اور جبریل، تھوڑی دیر کے بعد جبریل آئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے، اندر آنا چاہتا ہے۔ جہاں موت بھی پوچھ کے آئے، اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں؟ ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے نبیوں کی جانیں نکالی، نیکوں کی، کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، میرے رب نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، آدمی یہاں سے سوال کرتا ہے کہ تو کیا کہتا ہے، جاؤں یا ٹھہروں؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ اوپر سارے سٹیج سج گئے ہیں آپ کے ویلکم کہنے کے لیے، آج 7 آسمان کے فرشتے اکٹھے۔ سنو اب میری آخری بات ہے۔ آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، دیکھ رہے تھے تڑپتا ہوا زہر میں اور کٹتا ہوا سر، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ آپ نے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر، چہرے پر لے کر، کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ ملک الموت وہیں کھڑا رہا، جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، ادھر ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، میں آخری بات کر رہا ہوں، اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے۔ دعائیں دو اس کملی والے کو جو اپنا جگر کٹا گیا۔ ایک رات آپ بھوک سے لیٹے ہوئے ایسے، کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں، کرو حضرت عائشہ کے گھر کی باری، کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں، پھر ایک دم آپ آگے ہوئے اور وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے اس پر اپنے پیٹ کو یوں رکھا اور ایسے جھک گئے، یوں جھک گئے۔ حضرت عائشہ بے قرار ہو کے کھڑی ہو بیٹھ گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے تھے؟ معدے کو اکٹھا کر رہے تھے، بھوک کی شدت۔ فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی، عائشہ بھوک بڑی لگی، جس کے لیے کائنات بنائے، عائشہ بھوک بڑی لگی۔ حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ
آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ کے لیے سب کچھ آ جائے گا، آپ مانگتے کیوں؟ کاش مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی فاقے میں گئے، میں بھی اسی فاقے میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ جب مسلمان آپس میں لڑ حکومتوں کے غلام بن گئے، 583 سے 483 سے زوال آنا شروع ہوا، اور پھر وہ چلتے اتنا آگے چلا گیا کہ تو ایک دوسرے کے گلے کاٹنا یہ فن بن گیا، حکومت کی خاطر ذبح کر دینا، کھوپڑیوں کے مینار بنا دینا۔ اسپین کا مسلمان بادشاہ تھا، وہ مسلمان اپنے دشمنوں کی کھوپڑیاں کاٹ کر اس کو خالی کر کے اس میں مٹی ڈال کے اس میں پھول اگایا کرتا تھا۔ یہ ظلم و ستم شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کا عذاب اٹھایا، اور صحرائے گوبی سے ایک فقیر آدمی جس کا نام تھا تموجن، یہ 564 ہجری میں پیدا ہوا۔ یہ اتنا غریب تھا کہ چوہے مار کے کھاتا تھا، اتنا غریب اور اتنا بے بس تھا، اس کی بیوی کو دشمن اٹھا کے لے گئے اور یہ واپس نہ کروا سکا، یہ اتنا بے بس تھا۔ جب انہوں نے خود واپس کیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کا نام تھا تموجن، اور اس کو بعد میں تاریخ نے نام دیا چنگیز خان۔ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچا تو دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن چکا تھا، اور پھر مسلمان بادشاہ کیا، عوام کیا، رعایا کیا، امیر کیا، غریب کیا، وہ تباہی کی آخری حدوں تک آپس میں مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، شیعہ سنی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے پر لڑائیاں اور ایک دوسرے کے خلاف مناظرے، یہ دین بن گیا۔ اور عباسی بادشاہ عید کی نماز پڑھنے نکلتا ہے، بغداد کا خلیفہ عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس کے آگے مراسی نچی جاندے، بھنڈ نچی جاندے تو کرتب ہوئے جاندے۔ عید کی نماز کے لیے یہ جلوس نکلتے عیدگاہ میں عشاء کے بعد پہنچا، اور عید کی نماز عشاء کے بعد پڑھی گئی۔ یہ حال ہو گیا، اس طرح کی صورتحال بن گئی، اور اخلاقی پستی اپنی حد کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے چنگیز کو اٹھایا، اور اس نے 610 میں اسلامی سلطنتوں پہ حملہ شروع کیا۔ یہ بامیان افغانستان کا شہر ہے، یہاں اس کا ایک بیٹا چغتائی، اس کا بیٹا قتل ہو گیا، یعنی اس کا پوتا قتل ہوا۔ تو جب بامیان فتح ہوا تو اس نے حکم دیا کہ کتے بلے بھی ذبح کر دیے، عورتوں کے پیٹ چاک کر کے اس میں سے بچے نکال کے وہ ذبح کر دیے۔ ایک انسان تو انسان ہے، جانور گائے بھینس بھی ذبح کر دیا، تو ایک عذاب بن کے نکلا کہ مسلمان آپس میں لڑ عقل ہی نہیں آ رہی تھی ان کو کہ ہماری تباہی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کوئی گلے کاٹنے پر اس پر ہی جی میں آج ہویا جائے۔ جب قومیں سوتی ہیں تو پھر ڈھول انہیں نہیں اٹھاتے، دھماکے انہیں نہیں اٹھاتے، پھر موت ہی انہیں اٹھاتی۔ 610 ہجری میں چنگیز خان نے بخارا پہ حملہ کیا، سب سے پہلا شہر بخارا تھا بڑا جس پر اس نے حملہ کیا، اور جب وہ مسجد کے ممبر پر آیا ہے تو اس نے لمبی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، سردیوں کا زمانہ تھا، اور چہرے پہ رنگ ملا ہوا تھا سردی کے اثر سے بچنے کے لیے۔ کہنے لگا مسلمانوں تم جس خدا کو مانتے ہو میں اس خدا کا عذاب بن کر آیا، خون کی ندیاں بہا، اور 40 سال مسلمانوں کے خون سے زمین بھر کر
656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا، 15 لاکھ آدمی ذبح کر دی، 40 دن قتل عام ہوتا رہا، تو دریائے دجلہ سرخ ہو گئی۔ اب یوں لگتا تھا کہ اب دنیا میں اسلام ختم، اب اسلام نہیں باقی بچ سکتا۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ تو جب مسلمانوں کے ہاتھ میں سے طاقت نکل گئی اور وہ بے بس اور عاجز ہو گئے اور اتنی بڑی تاتاری طاقت سے لڑنے کی ہمت نہ رہی، تو اللہ نے کیا کیا؟ اس دعوت کی طاقت کو ظاہر کیا۔ کچھ ترکستانی تاجروں نے تاتاریوں میں تبلیغ شروع کر دی، تو وہ قوم جو دنیا میں اسلام مٹانے آئی تھی وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئی۔ یہ دنیا کی تاریخ کا عجب واقعہ ہے۔ چنگیز خان اس نے شہروں کے شہر تباہ کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا تھا جوجی، اس نے سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ روس جوجی کو دیا، منگولیا کا علاقہ چغتائی کو دیا، اور اپنا صحرائے گوبی اور چین اور اس کا دائیں بائیں یہ اغدائی اس کو اپنا جان نشین بنایا، اور تولوئی کو آذربائیجان سے لے کر ایران کا علاقہ دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے چنگیز خان۔ تو پوری دنیا میں چنگیزی چھا گئے اور مسلمان بے بس اور حقیر، بے بس اور حقیر، کوئی شکل نہیں ان سے ٹکر لینے کی۔ تو اس دعوت کی طاقت کو اللہ نے ظاہر فرمایا۔ جوجی کا بیٹا تھا ایواقا، وہ اس کے مرنے کے بعد بادشاہ بنا۔ ایواقا کا بیٹا تھا برکا، وہ اس کے بعد بادشاہ بنا۔ اس کے دوران دعوت کا کام شروع ہو گیا تاتاریوں میں۔ تاتاری عوام مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ اس سے دعوت چلتے چلتے برکا خان کا ایک وزیر مسلمان ہوا۔ وہ جب موقع پاتا تو برکا کو اسلام کی باتیں سناتا، تو سن کے حیران ہو کر کہتا یہ اچھی اچھی باتیں کس نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کہا یہ اسلام سکھاتا ہے۔ کہا یہ اسلام کہاں سے تم نے سیکھا ہے؟ کہا یہ کچھ مسلمان آتے ہیں جو یہ باتیں بتاتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ملاؤں؟ کہا ہاں ہاں، اب اگر کوئی مسلمان آئے تو مجھ سے ملانا ہے۔ تو ایک ترکستانی تاجروں کا قافلہ، وہ تاجروں کے بھیس میں ہوتے تھے، کام دعوت کا کرتے تھے۔ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، یہ مٹ نہیں سکتا، اسے کون مٹا سکتا ہے۔ عیانورش تاتار کے افسانے سے پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو جب وہ قافلے والے آئے تو اس نے برکا خان سے ملایا۔ برکا جو تھا نا، اس نے جب دعوت سنی تو مسلمان ہوا اور پوری روس کی سلطنت میں اسلام پھیل گیا۔ تاریخ لکھنے والے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ فتح کرنے والی قوم نے اپنے غلاموں کا دین قبول کر لیا۔ ہر کوئی بادشاہوں کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ غلاموں کا کلمہ بادشاہوں نے پڑھا۔ تو ایک نسل پوری چنگیز خان کی مسلمان ہو گئی۔ اب ہلاکو جو تھا وہ مصر ایک ملک باقی رہ گیا تھا، وہ اس پہ حملہ کرنے کے لیے لشکر جرار لے کر نکلا۔ تو مصر کے بادشاہ رکن الدین بیبرس نے برکا خان کو خط لکھا کہ ہلاکو ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو مسلمان ہے ہمارا ساتھ دے۔ تو برکا خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ تو مصر پہ حملہ چھوڑ دے ورنہ میں تم پہ حملہ کروں گا۔ وہ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ جب یہ خط ہلاکو نے پڑھا تو پریشان ہو گیا۔ اس نے برکا خان کو خط لکھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ چنگیز کا قانون یاسا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی تاتاری دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ تو برکا خان نے اس کو جواب دیا وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، میں مسلمان ہوں، تو مصر پہ حملہ کرے گا، میں تجھ پہ حملہ کروں گا۔ اب اللہ کا غیبی نظام چلا ہے، اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ 4 بیٹے ہیں ہلاکو چنگیز کے، جوجی، اغدائی، چغتائی، تولوئی۔ ہلاکو تولوئی کا بیٹا ہے،
اور برکا اباقہ کا بیٹا ہے۔ اور جب یہ لشکر نکلا ہے مصر پہ حملہ کے لیے تو یہ حقیقت ہے اس لشکر کو مصر والے نہیں روک سکتے تھے، تاتاری کے سامنے آ گئے اور پہلی دفعہ 50 سال کے بعد تلوار تاتاریوں کی آپس میں ٹکرائی، اور اس کے پیچھے چند غیر معلوم مسلمان تبلیغ والے ہیں جن کو تاریخ نے محفوظ نہیں کیا، نام تک بھی نہیں محفوظ کیے، لیکن چند لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی بات سنا بادشاہوں تک پہنچائی۔ پھر ایک خوفناک جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہلاکو نے ظلم زیادہ اس لیے کیا کہ ہلاکو کی بیوی عیسائی تھی، دوزہ اس کا نام تھا، اور اس کا جو سالار تھا وہ بھی عیسائی تھا، اس کا نام تھا قطبوغا، یہ دونوں عیسائی تھے۔ تو یہ چاہتے تھے مسلمانوں کو مٹا دیں، لیکن میرے اللہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون۔ اللہ نے برکہ کو ایمان دیا، اس سے جا کر ٹکرایا ایک جنگ میں، جو ہلاکو نے پہلے مصر پہ حملے کا ارادہ کیا، لیکن اس کا بھائی تھا منگو خان، وہ اس وقت چنگیزیوں کا بادشاہ تھا۔ جب اغدائی مرا تو اس کا بیٹا قیوق تھا، وہ بادشاہ بنا۔ قیوق کے مرنے کے بعد منگو خان بنا۔ ہلاکو مصر پہ حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ منگو خان مر گیا، تو وہ قانون تھا کہ جو تاتاری بادشاہ جہاں بھی ہے وہ بڑے بادشاہ کی میت پر پہنچے، تو اس نے سارے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ تھوڑی سی فوج اس نے فلسطین میں رکھی، اور 2 سال کے بغداد کی تباہی کے 2 سال کے بعد 656 میں بغداد تباہ ہوا۔ 658 میں رکن بیبرس نے قطبوغا پہ حملہ کیا اور وہ زندہ گرفتار ہوا۔ پھر انہوں نے اس کی بوٹی کر کے اس کو پھینک دیا۔ پھر ہلاکو لاؤ لشکر لے کے مصر پہ چڑھا ہے تو برکا خان آگے آیا۔ یہ دونوں کا بیٹا تقودار وہ بادشاہ بنا، ہلاکو کا بیٹا بادشاہ بنا، وہ مرا، اس کا پوتا ارغوان وہ بادشاہ بنا تو وہ عیسائی ہو گیا۔ اس نے اپنا نام رکھا نکوپولس، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد کہنے ترائے خدا کیا چکر ہے، ترائے خدا، عیسائیوں کے 3 خدا ہوتا ہے، کہ ترائے خدا بھی ہویا جو میرے خدا تھا ہی کوئی ہوندا ہے، تو وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنا نام احمد رکھا۔ احمد وہ ہلاکو جس نے کہا تھا دنیا سے اسلام مٹا دوں گا، اس کا پوتا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی تلوار نہیں ہے، تلوار تو مسلمانہ دے ہاتھ اجرائی کوئی نہیں گئی، زنگ لگ گیا تھا تلواروں کو، زوال شدہ قومیں کہاں لڑ سکتی ہیں؟ تو اللہ نے کیا کیا، اسلام کو باقی رکھنا ہے تو جس قوم میں طاقت لڑنے انہوں کو کلمہ پڑھا دی۔ تو اب برکا خان کی اولاد مسلمان، یعنی جوجی کی اولاد مسلمان ہو گئی، اور ادھر طولوئی کی اولاد مسلمان ہو گئی، ادھر چغتائی رہ گیا جو منگولیا کا بادشاہ بنا تھا، اس کا پڑپوتا تیمور تغلق، وہ مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم ہیں، ان سے اس کی ملاقات ہوتی، وہ اس کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، وہ ان سے متاثر ہوتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ ابھی تو میں ولی العہد ہوں، جب میں بادشاہ بن جاؤں پھر میرے پاس آنا، پھر میں تمہاری بات سنوں۔ اس کے بادشاہ بننے سے پہلے جلال الدین کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین سے فرمایا کہ بیٹا جب تیمور تغلق بادشاہ بنے تو اس کو جا کے ایمان کی دعوت دینا اور بتانا کہ میرے باپ جلال الدین نے تم سے بات کی تھی تو تم نے وعدہ کیا تھا۔ جلال الدین کے انتقال کے بعد تیمور تغلق بادشاہ بنا تو رشید الدین رحمت اللہ علیہ اس کے دربار میں پہنچے، بڑی مشکل سے اس تک رسائی ہوئی اور اس کو ایمان کی جب دعوت دی تو اس نے کلمہ پڑھا۔ اس نے 4 وزیر تھے، اس نے ان کو بلایا، ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ اس کا سالار تھا سپہ سالار، اس نے اس کو بلایا، کہا اس کو ایمان کی دعوت دی، تو اس کے سپہ سالار نے کہا کہ میں تو ایک شرط لگاتا ہوں کہ یہ میرے غلام سے کشتی کرے، اگر اس کو گرا دے تو پھر میں مسلمان ہوتا ہوں ورنہ نہیں۔ اس کے غلام کا نام تھا جراش۔ وہ کیسا غلام تھا؟ وہ
5 سال کا جوان اونٹ بیٹھا ہوا اس کو دونوں ہاتھوں پہ یوں اٹھا لیتے ہیں. ساڑھے کول بستر نہیں چاہیا جاتا, سلیپنگ بیگ تو پورا اٹھا ہی چاہ لیں گا ایڈی بلا. تو بادشاہ نے کہا تیمور نے کہ یہ کیا بات ہوئی, تیرا غلام ہاتھی اے شدہ چڑی ورگا اے کشتی کے اور بھائی تو دلیل کی بات سن کا, میں دلیلہ کو نہیں جانتا, میں صرف لڑائی جاننا, یہ میرے غلام کو ہرا دے میں کلمہ پڑھ لوں. تو رشید الدین رحمت اللہ نے کہا جی میں انشاءاللہ اس سے کشتی کروں گا. تو نے رات کو اپنے رب سے بات کی, مولا ہوں تیری مرضی, مروانا ہی مروا چاہ جنہوں نے کلمہ پڑھوانا ہی تو میں نے جتا چاہ. یہ سارے واقعات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عیسائی مورخین کی کتابوں سے بتا رہا ہوں. اگر کسی مسلمان دی کتاب ہوندی تو لوگا کھڑا ہمیں بدا کے گلاں دسی جاندے ہیں. یہ میں آپ کو سارے واقعات عیسائی تاریخ دانوں کی کتابوں سے بتا رہا ہوں, جو لکھتے ہوئے خود حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کی چکر ہے, اسلام میں کیا جادو ہے کہ جو طاقتور کو جھکا دے. ہسٹری آف اسلام میں کتاب ہے, میں اس سے آپ کو یہ سارا قصہ سنا رہا ہوں. وہ بہت بڑا مورخ تھا سر تھامس, تو یہ تاتاریوں کی تاریخ لکھتے کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بادشاہوں نے رعایا کا دین قبول کر لیا. یہ کیا سچائی ہے اسلام میں. اس نے کہا جی میں لڑوں گا. اگلے دن سورا شہر کٹھا اور رشید الدین چڑی ورگا وہ ہاتھی ورگا سارے آنکھ لگے ماڑ کو ہونے ماریا جانا. تو جب وہ آمنے سامنے ہوئے وہ ہنستا ہوا اور کہہ کے لگاتا ہوا آ رہا, اس قریب ہوا ان کو پکڑنے کے لیے انہوں نے آگے بڑھ کے صرف اس کے سینے پر یوں ہلکا سا مکہ مارا, اللہ یوں کہا اللہ. تو وہ جراش 3 کلا بازیاں کھا کے گرا تو ڈہ کے تو بے ہوش ہو گیا. بادشاہ نے کہا ہاں بھائی ہوں تو سمجھ آ گئی اسلام سچی گل ہے. ہاں 10 لاکھ تاتاری اس بادشاہ کے ہاتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. منگولیا میں اس کی قبر ہے, قبر ضائع نہیں ہے, منگولیا میں تیمور تغلق کی قبر ہے. اس کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ وہ خوش قسمت بادشاہ ہے جس کے ہاتھ 10 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا. جو قوم دنیا سے اسلام مٹانے اٹھی تھی 50 سال کے اندر وہ سارے کے سارے کلمے میں داخل ہوئے. صرف تاتاریوں کی ایک نسل اسلام سے محروم ہوئی, قبلائی خان. قبلائی خان کی نسل چین کی طرف نکل گئی تو وہ کلمہ پڑھنے سے محروم ہوئے. ادھر جو مسلمانوں کی حدود کے ساتھ تھے سب کے سب کلمہ پڑھنے والے بنے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا پاسباں مل گئے کعبے کو سن. حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹے ہوئے دیکھا اور سروں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا واہ محمدہ واہ محمدہ, ہائے یا محمد, ہائے یا محمد. آؤ آج دیکھو اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا. ہذا حسین بالعراء, آج تیرے حسین کی بارات ہے. مزمل بالدماء, اس نے اپنے خون کی تاروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے. مقطع الاعضاء, اپنی بوٹیوں کی پتیاں بنا کر ان کا ہار پہنا ہوا ہے. نیزے پر سر چڑھا کر بارات کے آگے آگے جا رہا ہے. بناتوں کا سبایا, تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہے. بذریتوں کا مقتلہ, تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے. تصفی علیہ الریاح, آج ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. ہواؤں نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا اور ان مٹی کے ذریعے سے ان پر کفن کو ڈالا. یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے. ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ طاقت کے نشے میں ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا, میں نے اپنے دشمن کو زیر کر دیا. کیا ابن زیاد کو موت نہ آئی؟ کیا یزید کو موت نہ آئی؟ کیا ظالم نہیں مرے گا؟ مظلوم مر گیا تو کیا ظالم بچے گا؟ مقتول مر گیا تو کیا قاتل بچے گا؟ نہیں نہیں نہیں, میرا اللہ زندہ سلامت قائم دائم.
فیصلے کے لیے آنے والا ہے۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے منہ پہ چھڑی ماری، یہاں ہونٹوں پہ آ کے لگی، پھر ماری، کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں ہاں تم تو یہ تاریخ رکھتے ہو، تم کیوں دستوں گریباں ہو گئے، تم کیوں ظلم کے ساتھی بن گئے، تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ ارے یا کیا موت طارق جمیل کو نہ مارے گی؟ کیا اللہ کی قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا جنت قائم نہیں ہے؟ کیا جہنم قائم نہیں ہے؟ کیا اللہ سو گیا ہے؟ یا اللہ کے فرشتے کمزور ہو گئے ہیں؟ یا اللہ نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے؟ یا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو مسلمان ہو۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کا خون کا پیاسہ نہیں ہوتا، اس کے مال اس کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا، اس کے مال کو لوٹتا نہیں، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اسے ذلیل نہیں سمجھتا۔ مسلمان مسلمان کا ساتھی ہے۔ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، اور ہمارے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، ہماری بہت بڑی حیثیت ہے۔ ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، اور ہر عیب اس کے اندر ہو، ہر گناہ اس کے اندر ہو، ہر برائی اس کے اندر ہو، وہ بھی میرے رب کا پیارا ہے۔ اگر یہ توبہ کرے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، جنت کو ڈالو، جہنم کو ڈالو، عرش کو ڈالو، فرش کو ڈالو، لوح کو ڈالو، قلم کو ڈالو، کرسی کو ڈالو، سورج کو اسی میں بٹھاؤ، چاند تاروں ستاروں سیاروں کو بٹھاؤ، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ، سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ، دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ، ایک پلڑے بٹھاؤ، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو، پھر اس کو تولو تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ جس نے کبھی زندگی پر سجدہ نہیں دیا لیکن وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے۔ ان تابوا فانا حبیبہم، توبہ کرو تو یہ اللہ کہتا تم میرے محبوب ہو۔ مسلمان کلمہ گو، ہم مسلمان، ہم امت ہیں، امت ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا، ہوا سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان رکھا، باقی ہمارے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بروہی ہے، یہ بلتستانی ہے، یہ گلگتی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ ہمارے تعارف کے لیے ہیں، ہمارے تعارف کے لیے ہیں، لیکن ہم امت ہیں، یہ عورتیں، یہ مرد، یہ جوان، ہم سب امت ہیں، کل جسد الواحد، ہم ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ نافرمان برداروں کی بات تو فرمان برداروں کی ہے، نافرمانوں کو میرا اللہ، میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، قرآن کا لہجہ سنو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، کیا پیار ہے، اے میرے بندو، کیا محبت ہے، اے میرے بندو، کیا مٹھاس ہے، اے میرے بندو، کیا شہد بھرا ہوا ہے۔ کون سے بندو؟ نیک متقی، مفتی نعیم جیسے مفتی اور محدث کا محدث مفسر، نہیں 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 نہیں، تبلیغ والے طارق جمیل جیسے تبلیغ والے، نہیں 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 نہیں، تہجد گزار، نہیں 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 نہیں، نیکوکار، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، نہیں نہیں نہیں، یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا لال،
میرا بچہ. تو اس ماں کے لہجے میں جو ممتا ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں. یا عبادی، اس میں جو محبت اور پیار ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں. اے میرے بندو، اس لہجے میں نہیں، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے میرے میرے. جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا چاند، تو اس میں کیا محبت ٹپک رہی ہوتی ہے، کیا شہد گھلا ہوتا ہے، اس کا کون ترجمہ کرے. تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، اے میرے بندو. کون سے بندے؟ لیاری کے متقی تہجد گزار مرد عورت؟ نہیں 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 نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم. اللہ یوں کہہ رہا ہے، اے میرے نافرمان بندو، اے میرے نافرمان بندو، اے میرے میرے میرے. اپنا بیٹا نافرمان ہو تو ماں کہتی تو میرا بیٹا نہیں ہے، دور ہو جا میری نظروں سے. باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے، میں تجھے عاق کرتا ہوں جائیداد سے. اور اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، میرے بندے، تم میرے ہو، تم کیوں ڈر گئے ہو؟ کتنوں کو تمہارے گناہ ہیں؟ زمین بھر دی ہے، زمین بھر دی ہے، آسمان بھر دیا ہے، آسمان تک تیرے گناہ چلے گئے. نہیں نہیں نہیں، تھوڑے سے تو تیرے گناہ ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا. تم توبہ کرنے والے بنو، میں تمہارے سارے معاف کروں گا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندو، آ جاؤ آ جاؤ، مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو. من تقرب الی تلقیتہ من بعید. تم مجھے راضی کرنے آؤ، میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا. کوئی ناراض، میں کسی سے ناراض ہو جاؤں، وہ مجھے منانے آئے تو میں اس کا استقبال کروں گا یا منہ موڑ کے بیٹھوں گا اور اسے صلواتیں سناؤں گا، جلی کٹی سناؤں گا. میرا رب کہتا ہے لیاری کا جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آ جا میرا بندہ، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا، کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا. اللہ کو اپنا بناؤ، اس کے در پر جھکنے کے ساتھ. ہمارے گناہوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اس کو خیال آیا میں توبہ کروں. ایک عبادت گزار کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں. اس کو غصہ چڑھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 کر دیے. پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی توبہ؟ ہائے 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 ہائے. میرا رب ایک مثال دیتا ہے، کہتا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، اس خلا کو بھر دے، چاند تاروں ستاروں کو بھر دے. اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے. اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے دے تو میں سارے ہی معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا. ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا بیٹا گناہوں کی معافی تو یقیناً ہے لیکن توبہ کا ہونا ضروری ہے. تیری توبہ پکی ہونے کے لیے یہ ماحول چھوڑنا ضروری ہے. تو یہ بستی چھوڑ کے اس بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں تو رہے گا تو تیری توبہ پکی ہو جائے گی. اس نے کہا میری معافی ہو جائے، میری معافی ہو جائے، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں. بوریا بستر اٹھایا، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، لیاری چھوڑو، بستر اٹھاؤ اور چلے کے لیے نکلو، 4 مہینے کے لیے نکلو کہ اپنی توبہ کو پکا کرو، ورنہ ماحول کی گندگی پھر آدمی کو گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے. وہ نکلا، راستے میں موت آئی. جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی اس نیک لوگوں کی بس کی طرف. اس کے ہاتھ آگے، ہاتھ اس کے آگے اور پورا جسم ایسے آگے پھیلا ہوا. اللہ تعالیٰ نے لیاری والوں کو قصہ سنانا تھا تو دونوں فرشتے بھیج دیے. جنت کا بھی آ گیا، جہنم کا بھی آ گیا. جہنم والے کہنے لگے مجرم ہے، ہتھ کڑی لگاؤ. جنت والے کہنے لگے
مہمان ہے سہرے پہناؤ. جہنم والے کہنے لگے توبہ ادھوری ہے, ابھی توبہ پکی نہیں ہے, ابھی نیک لوگوں کے شہر کو پہنچا ہی نہیں ہے کہ موت آ گئی. اور جنت کے کہنے لگے نہیں نہیں نہیں, توبہ ارادے سے ہو جاتی ہے, ارادہ کر لیا توبہ ہو گئی, ہمارا مہمان ہے. اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا, جاؤ فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرو؟ وہ یہاں مرا پڑا ہے, یہ اس کی بستی ہے, یہ نیک لوگوں کی بستی ہے, وہ یہاں مرا پڑا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا فیصلہ کیا کرتا ہوں کہ یہ فاصلہ ناپو, اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ, اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ. یہ میرا فیصلہ ہے. ہائے ہائے واہ میرا رب, میں تیرے قربان. ہوا کیا تھا؟ وہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا. جب ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر والی زمین سے کہا جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف سے تھی, اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا, اور جو گھر والی زمین تھی اس کو کہا پھیل جا. ادھر کی زمین کو پھیلا دیا اور ادھر کی زمین کو سکیڑ دیا. جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا. اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں, ہم نے معاف کر دیا. اور یہ تو بنو اسرائیل کا آدمی ہے, ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ایک بنو اسرائیل کا آدمی, اس کا نام تھا کفل, اور روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی. شراب کا دور چلتا اور زنا کا سے منہ کالا کرتا. ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر لایا. 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے. کیا مال تھا کہ ایک رات کا 10 لاکھ دے کر آیا. جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں کیا. تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں, میں عزت دار عورت ہوں, مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں جب سردار لوگ, جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. مالداروں سے کہتا ہوں, ان سرداروں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر دیا کرو کہ غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بحال رہیں. تو کفل نے جب دیکھا اور جب سنا, آنسوؤں کو دیکھا اور اس کی بات کو سنا, تو وہ اس کا وحشی دل, پتھر دل, کیا آنسوؤں نے کام کیا کہ وہ رونے لگا. کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے واپس چلی جا. اور میں بڑا کتا انسان ہوں, میں بہت گندا انسان ہوں, میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں. تو میرے لیے دعا کر دے, اللہ میری بخشش کر دے, اور تو چلی جا اپنی عزت کی سلامتی کے ساتھ. اور جو مال میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں ہدیہ. وہ بچی گھر پہنچی اور کفل کو پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کفل مر گیا. اچانک جوانی میں موت آ گئی. کفل کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں. ساری زندگی زنا شراب میں گزری, آخری چند لمحے میں توبہ کی. اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ, ارے اللہ کے بن جاؤ, ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کے بن جاؤ, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ سے دوستی لگا لو, اللہ سے یاری لگا لو, اللہ کے آگے سر جھکا لو, ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ. ہاں یہ وہ شخص تھا, کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ آتا, اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے, اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے. یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا. ہاں سنو, کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی, طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی, سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی. ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں, آہیں ہیں, سسکیاں ہیں, فریادیں ہیں, دعائیں ہیں. یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا. اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا, نہلانے والا نہ ہوتا, اسے پتھروں میں دبا دیتے. صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے, پورا بینر لگا ہوا تھا. کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. لوگوں, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو, جاؤ دفن کرو, جاؤ غسل دو, جاؤ کفن دو, میں نے کفل کو معاف کر دیا. میرے بھائیو, اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ.
اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ۔ اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو رحمت للعالمین بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو شافع محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو ساقی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا، اس کا اعلان فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گن مین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ یہ میری بہنیں جو جمع ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے، یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، جمال والا، حسن والا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے۔ دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے۔ جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو، میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں۔ پیدا ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے، 6 سال کے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے، بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے، کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے، اور گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں۔ میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا۔ ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال،
اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کی قبر اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے حضرت آمنہ نے سفر کیا وہاں پہنچی 1 مہینہ قیام کیا واپسی شروع ہوئی ابوا کے مقام پر 3 افراد ام ایمن میرا نبی میرے نبی کی ماں 3 افراد سن 2000 میں ابوا گیا ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا میں نے زندگی سفروں میں گزار دی میری زندگی ساری سفروں میں گزری اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی نفل پڑھے پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی کہ میں وہاں کھڑا ہوا 1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا چاروں طرف جنگل تھا چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور چھوٹے چھوٹے کیکر تھے اور سخت ان کے کانٹے تھے بڑے بڑے پتھر تھے نوکیلے سنگریزے تھے اور سیاہ کالے پہاڑ تھے اور چاروں طرف سن 2000 میں انسان نام کی شے نہ تھی 14 صدی پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میرے نبی کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک نے پکڑا اور آپ گری ایسے اوپر چبوترا سا تھا کوئی 40-50 فٹ اونچا پہاڑ ہے جہاں میرے نبی کی ماں پر موت نے وار کیا ارے یہ موت مدینے میں آتی تو نان کے سنبھال لیتے یہ موت مکے میں آتی تو داد کے سنبھال لیتے کوئی دادا سنبھالتا کوئی چاچا سنبھالتا کوئی پھوپھی سنبھالتی کوئی ماموں سنبھالتا مدینے میں رشتہ دار تھے کوئی وہاں سنبھالتا یہ میرے رب نے کیا کیا یہ لیاری والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دیکھو اپنے نبی کے مصائب دیکھو تم جھک جاؤ سہ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں پی جاؤ سہ جاؤ تو تمہیں عزت کے تاج مقدر تمہیں کامیابی مقدر تمہیں عزت مبارک تمہیں کامیابی مبارک تمہیں رحمت مبارک تمہیں جنت مبارک تمہیں اللہ کی رضا مبارک ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا اپنی کمیاں دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرما دے گا اور ساری دنیا تمہیں اچھی نظر آئے گی اگر اپنی اچھائیاں دیکھو گے اور اوروں کی برائیاں دیکھو گے تو اللہ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا سارا جہان آپ کو برا نظر آئے گا اپنی ذات آپ کو بڑی اچھی نظر آئے گی اور بڑی قابل تعریف نظر آئے گی اور اس کے ساتھ پھر تکبر پیدا ہوتا ہے اور تکبر میں مرنے والا جنت کی ہوا بھی نہیں سونگ سکتا پہلے عجب آتا عجب کیا ہے میں بڑا اچھا ہوں یہ عجب ہے میں بڑا اچھا ہوں صرف اس حد تک میں بہت اچھی ہوں میں تو بہت اچھا ہوں یہ عجب جب عجب کو لگام نہیں دے گا تو اگلا درجہ آئے گا اگلا درجہ عجب اور تکبر کی حد ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہے اس لیے بارڈر پر پولیس کھڑی تھی بارڈر پر فوجیں کھڑی ہوتی بھائی آپس میں بارڈر ملنے جائے تو عجب اور تکبر کا بارڈر ملا ہوا ہے تکبر کیا ہے میں بڑا اچھا وہ بہت گندا میں بڑی اچھی وہ بہت گندی اپنی اچھائی کے ساتھ جب اگلے کی نفرت پیدا ہو جائے اگلے کی حقارت پیدا ہو جائے اس کا چھوٹا ہونا دل میں اتر جائے تو پھر یہ تکبر ہے تکبر اور تکبر عزازیل را خار کرد شیطان نے شرک تو نہیں کیا تھا تکبر کیا تھا اگر میں سجدہ نہیں کرتا اتنی بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ مخلوق کو سجدہ نہیں ہوتا لیکن کیوں نہیں کرتا تھا انا خیر منہ دو باتیں اللہ نے زمین آسمان سے کہا میری مانو ان کا یا اللہ ہم نہیں مانتے اللہ نے شیطان سے کہا میری مانو ان کا یا اللہ میں نہیں مانتا تو زمین آسمان کو کچھ نہیں کہا شیطان کو مردود کیا کیوں دونوں نے انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال ہم نے آسمان زمین گلگت کے پہاڑوں کو کہا میری امانت اٹھاؤ فابین ان یحملن منها اور کہنے نہیں اللہ ہم نہیں اٹھاتے ان کو تو کچھ نہیں کہا اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اللہ نے کہا سجدہ کرو شیطان نے کہا میں نہیں کرتا ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي تو سجدہ کیوں نہیں کرتا زمین آسمان تم بوجھ نہیں اٹھا رہے نہیں اللہ ہم نہیں اٹھائیں گے شیطان تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا میں نہیں کر رہا فرق کیا ہے شیطان نے کہا میں نہیں کرتا کیوں نہیں کرتے ہو انا خیر منہ میں اچھا ہوں یہ برا ہے خلقتنی من نار میں آگ سے بنا آگ اوپر جاتی دیکھو نا دیا سلائی کو آگ لگاؤ اور اس کو الٹا بھی کرو تو آگ اوپر جاتی خلقتنی من نار وخلقته من طین میں آگ سے یہ مٹی سے
استخبر، وہ متکبر ہوا، نہ کہ دفع ہو جا. اچھا زمین آسمان نے کہا ابھی اللہ ہم نہیں اٹھاتے. اللہ کہا کیوں؟ اشفق، یا اللہ ہمیں تیرا ڈر، اللہ ہمیں تیرا خوف ہے کہ ہم تیری امانت اٹھا نہیں سکیں گے، اللہ ہماری ہمت نہیں کہ ہم تیری امانت. اشفقنا منہا، وہ ڈر گئے کہ یا اللہ ہمارا بس کا نہیں ہے. اللہ کا جاؤ معاف کر دیا. انہوں نے کہا میں اچھا گفتگو مردود ہے قیامت تک کے لیے. تو میرے بھائیوں بہنوں، ایک بہت بڑی آگ ہے جو جنگل کی آگ سے بھی زیادہ شدید ہے، اور یہ زبان کا غلط بول ہے، یہ غیبت ہے. یہ غیبت جو سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں گرائے گی. عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک ڈاکو بیٹھا تھا پہاڑ کی چوٹی پر. اس کی نظر پڑی، اس کو خیال آیا میں کیا زندگی گزار رہا ہوں. انہوں نے کہا یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، آئندہ تیرے نبی کا ساتھ دوں گا. اور یہ کہہ کر پہاڑ سے نیچے اتر آیا اور ساتھ چل دیا. ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ڈاکو. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، نیک لوگ، ان کے لاشعور میں اپنا اچھا ہونا اترا ہوا ہوتا، ہم بڑے اچھے ہیں. یہ چیز بہت بڑا سبب ہے دین سے دور لوگوں کے اور دور ہو جانے کا. جنید جمشید گلوکار ہے، گانا گانے والا، اب ماشاءاللہ توبہ کر لی ہے، مجھ سے بڑی داڑھی ہے، مجھ سے بڑی پگڑی باندھتا ہے. 6 سال ہم اس کے پیچھے پھرتے رہے. جب اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی تو اس نے مجھ سے کہا میں صرف اس وجہ سے ان راہوں پہ چلا کہ تم نے مجھے حقیر نہیں سمجھا اور نفرت کا اظہار نہیں کیا، اور دوسرا کبھی فتویٰ نہیں سنایا کہ تو حرام کھاتا ہے. حرام ہی تو کھا رہا ہے، یہ ہم نے کبھی منہ سے نہیں کہا تو حرام کرتا ہے، حرام کھاتا ہے. سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، چلتے رہے چلتے رہے. 6 سال کے بعد خود ہی توبہ کر لی، 3 چلے بھی لگا دیے اور داڑھی بھی رکھ لی اور چلے بھی لگ گئے اور کتنے حج ہو گئے. اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ صرف محبت. اس کے گناہ کا اس کو تانا نہیں دیا. تو یہ جو تانا دینا ہوتا ہے یہ اور لوگوں کو دین سے دور کرتا. تو اس آدمی نے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے یوں دیکھا اور بڑی حقارت سے کہا ہاں بڑے آئے ہیں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک پاک عورت، پردے دار عورت، کوئی آ گئی ایسی بیچاری تھوڑی سی اعمال میں ڈھیلی تو اس کو بڑی ایسے نفرت کی نظر سے دیکھتی. آپ بڑی نیک حاجن بنتی، اس کو ایسی نظر سے دیکھتی. یہی حال یہ پکے نمازیوں کا ہے. یہ ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اگلا دین سے ہی نکل گیا ہے. تو اس نے یوں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا، کہا میرے روح عیسیٰ تیرے پیچھے 2 آدمی آ رہے ہیں، ایک تیرا ساتھی ہے، ایک ڈاکو اور چور و چکا ہے. ڈاکو سے کہو تیری توبہ پر تیرے پچھلے سارے معاف، تو نئے سرے سے عمل کر. اور اپنے ساتھی سے کہو تیری نفرت کرنے پر تیری ساری نیکیاں برباد، تو بھی نئے سرے سے اب نیکی، تیرا سب ختم. تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کو حقیر سمجھنے کا. تو میرے بھائی اور بہنوں، ہمارے گھروں میں آگ ہے، آگ، اور وہ آگ چولہے کی آگ سے تیز ہے، پیٹرول گیس کی آگ سے تیز ہے، اور وہ غیبت کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. یہ وہ آگ ہے جو زبان نے بھڑکائی ہے، اس کو پانی سے نہیں بجھایا جا سکتا. تمہارا گلگت کا خوبصورت بہتا ہوا دریا، یہ سارے کا سارا روک کر گلگت کے اوپر ڈال دیا جائے تو بھی یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کا اللہ تعالیٰ ہی نے کہا ہے طریقہ، جو بتایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، بند کر لو زبانیں، غیبت مت کرو. لا تجسسوا، ہمارے نبی نے کہا کسی کی ٹو نہ لگاؤ، کیا کرتی ہے کیا کرتا ہے. لا تحسسوا لا تجسسوا، تحسس کیا؟ خود پیچھے پھرنا. اور تجسس کیا؟ کسی کو پیچھے لگ جاؤ دیکھو کیا. جیسے پولیس ہی نہیں، حکومت والے CID لگاتے ہیں نا، CID، یہ تجسس ہے. تجسس جاسوس، اسی سے جاسوس ہے، تجسس سے جاسوس. اور وہ رپورٹ لکھتے ہیں، وہ الٹی لکھیں سیدھی لکھیں، اسی پہ فیصلے ہوتے ہیں. تو میرے نبی نے کہا کسی کی ٹو نہ لگاؤ، کسی کی برائیاں نہ دیکھو، برائیوں پہ پردے ڈالو، اچھائیوں کو اچھالو، تو اللہ تمہیں سیدھا جنت کی راہوں پر لے جائے. تو جہنم وہ ہے جس میں مسلمان مرد عورتوں کو ڈالا جائے گا جو نافرمانی کرتے، نماز چھوڑتے مر گئے، سود کھاتے مر گئے، حرام کھاتے مر گئے، رشوت لیتے مر گئے، نماز چھوڑتے مر گئے، روزہ چھوڑتے. ایک اور بتا دوں، یہ گناہ تو عام ہے، بہنوں کو حق نہیں دیا اور اس کے ساتھ مر گئے. بہنوں کا حق ہے نا باپ کی جائیداد میں،
ماں کی جائیداد میں. اگر باپ نے 3 روپے چھوڑے ہیں، ایک بھائی 2 بہنیں ہیں، 2 روپے ایک بھائی کو ملے اور آدھا آدھا ان کو ملے گا، تو کیا ہوا بھائی؟ ادھر کیا ہوتا ہے سارا حق بھائی دبا کے بیٹھ جاتا، سارا حق بھائی نے دبایا. اور بھائی کیا ہوا؟ بھائی ہمارا رواج کوئی نہیں. اچھا قرآن تو کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے. 1 روپیہ بیٹی کو ملا، 2 روپے بیٹے کو ملے، 8 آنے بیٹی کو ملے، 1 روپیہ بیٹے کو ملے گا. پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا حق پہلے بتایا، مرد کا حق بعد میں بتایا. للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین. اور یہاں ساری گلگت کی وادی بہنوں کا حق کھا جاتی ہے. اور کوئی کہتا بھی نہیں کہ حرام ہو گیا. تو رشوت کھائے تو کہتے رشوت کھاتا ہے، کوئی سود کھائے کہتے بڑا مجرم ہے سود کھاتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالے تو کہتے بڑا ظالم ہے ڈاکے مارتا ہے. سارے گلگت والوں نے بہنوں کے حق پہ ڈاکہ مارا، نہ کوئی مقدمہ ہوا، نہ کوئی فریاد ہوئی، نہ کسی نے ہائے کی. اور کسی بہن نے کچھ مانگ بھی لیا تو الٹا اسے پہ چڑھائی ہو گئی. بہنوں کا حق کھاتا ہوا مر گیا، جنت کی ہوا بھی نہیں لگی. ماں کا حق کھا لیا، خامد مر گیا، اللہ نے ماں کا حق رکھا ہے. اولاد ہے تو 8واں حصہ ماں کا ہے، اولاد کوئی نہیں 4تھا حصہ ماں کا ہے. باپ مر جاتا ہے، مائیں بیچاری فقیر بن کے بچوں سے خیرات مانگتی ہیں، حالانکہ اللہ نے خامد کے حق میں سے 1/8 ماں کا حق رکھا تھا، کوئی نہیں دیتا. ماؤں کا حق ہڑپ، بہنوں کا حق ہڑپ. اور پھر اس کے ساتھ یہ احساس بھی نہیں ہے کہ میں مجرم ہوں، میں نے ظلم کیا ہے، یہ احساس ختم ہو گیا ہے. تو بھائیوں میرے بہنوں، اللہ نے جہنم کو بنایا ہے نافرمان مسلمان مرد عورت کے لیے. اگر توبہ نہ کی تو اس میں جانا ضرور ہے. جو ہے نا آخری آدمی جو نکالا جائے، جب وہ نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو نکالو، ایک آدمی دوزخ میں اس کو نکالو. تو وہ جبریل آ کر کہیں گے بھی اس کو نکالو. تو دوزخ کا فرشتہ مالک کہے گا کہ دوزخ نے ایک کروٹ بدلی ہے، اس میں ہر چیز کو اس نے الٹا کے پھینک دیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کہاں پڑا ہوا ہے. تو جبریل کہیں گے یا اللہ وہ مالک کو پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں پڑا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ فلاں پتھر کے نیچے دبا پڑا ہے. میں نے پتھر بتایا تھا نا، پتھر کیا ہوتا ہے جس کے نیچے پہاڑ بھی پگھل کے پانی بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں دوزخ کے کونے میں پتھر کے نیچے ہے. تو جبریل بھی اندر جائے گا اور وہ مالک بھی اندر جائے گا. وہ پتھر کو اٹھائیں گے تو نیچے منہ کے بل گرا پڑا ہوگا اور اس کے اوپر آگ ہی آگ ہوگی، اور وہ زبان سے کہہ رہا ہوگا یا حنان یا منان. ایک دفعہ جبریل ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو دوزخ کے سنوں کا سنیں کہ جہیم میں حاویہ میں منافق ہیں، جہیم میں مشرک ہیں، سقر میں صابئی ہیں مجوس ہیں، اور سعیر میں مجوس ہیں، لظہ میں یہود ہیں، حطمہ میں عیسائی ہیں. اور کہہ کر جبریل چپ ہو گئے. تو آپ نے کہا اور کیا؟ کہ جی آپ سے شرم مت کہنے نہیں بتاؤ. کہا جہنم میں آپ کی امت ہے، نافرمانی کرتے ہوئے جو مر گئے توبہ کیے بغیر. تو ہمارے نبی بے ہوش ہو کے گر گئے اور روئے جا رہے، نہ کسی سے بات کر رہے، نہ کلام کر رہے، نہ کھانا کھا رہے، روئے جا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگنے گئے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی. سلمان فارسی اجازت مانگنے گئے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی. سلمان فارسی بھاگ کے حضرت فاطمہ کے پاس گئے کہ جاؤ ابا کی خبر لو. وہ رو کے ان کا حال برا ہے اور کسی سے بات نہیں کر رہے، کھانا نہیں کھا رہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئی تشریف لائیں، دروازے پہ دستک دی تو آپ نے، چونکہ حضرت فاطمہ سے محبت بے پناہ تھی، تو آپ نے فوراً اجازت دے دی. اندر آئیں تو کہا ابا جان کیا ہوا، میں آپ پہ فدا قربان، آپ کا یہ حال کیوں بنا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا فاطمہ میری بیٹی، مجھے جبریل نے بتایا ہے میری امت کے نافرمان مرد عورتوں کو جہنم میں جانا ہوگا.
رابنا کتنے نوجوان ہوں گے جو کہیں گے ہائے ہماری جوانی پہ کرم میں رحم کرو، پر کوئی رحم نہ کھائے گا۔ کتنے بوڑھے ہوں گے جو کہیں گے ہمارے بڑھاپے پہ رحم کرو، کوئی رحم نہ کھائے گا۔ کتنی عورتیں ہوں گی جو ننگی ہو کر جہنم میں پھینکی جائیں گی اور ان کے بالوں کی چوٹیوں سے پکڑ کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہیں گے اور کہیں گے ہائے ہائے ہماری بے پردگی، ہم پر رحم کرو۔ ان پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے یہ خبر رلا رہی ہے، بے قرار کر رہی ہے۔ تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، ان قریب موت پر یہ سب کچھ کھل کے سامنے آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، زندگی موت کا نظام بنایا اور عزت اور ذلت کا نظام بنایا، جنت اور جہنم کا نظام بنایا، عرش فرش زمین آسمان چاند تاروں کا نظام بنایا، اور دنیا اور آخرت کی ساری عزتوں تک پہنچانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رہبر بنا کر، ہادی بنا کر، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہبری کا طریقہ دے کر آپ نے مدینے مکے کی پہاڑیوں سے آپ کو چاند بنا کے، سورج بنا کے آپ کو طلوع فرمایا، اور پھر قیامت تک کے لیے سورج چمکتا رہے گا، یہ چاند چمکتا رہے گا، نہ یہ گھٹتا ہے اور نہ اس پر کوئی گہن لگتا ہے، نہ اس پر کوئی داغ آتا ہے، نہ اس میں کوئی